ایک پاگل شخص کی کہانی جو لوگوں کو قبرستان بلا کر قبر میں زندہ دفن کر دیتا ہے۔ 3 دن سے ایک ان نون نمبر سے اسے مسلسل کالز آ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اطاعت پسند لڑکی تھی۔ ان نون نمبر پر باتیں کرنا اس کا پرانا مشغلہ تھا، مگر ابھی اس کا ایک نیا دوست بنا تھا تو وہ کیسے کسی انجان کے ساتھ رابطہ بڑھا لیتی۔ مگر اس نمبر کی پابندی سے آتی کالز کے ساتھ جب اسے خوبصورت نظم میسج میں بھیجی گئی تو اسے پڑھ کر وہ رہ نہ سکی اور جواب میں لکھ ڈالا، بہت اعلیٰ، زبردست۔ رپلائی آیا، اعلیٰ لوگوں کے لیے اعلیٰ ہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی، اٹھلا کر پوچھا، دوستی کی شرط لگائی ہے کسی سے یا ایسے ہی نمبر ملا لیا؟ دوستی تو ہو چکی، اس کے لیے شرط ہی نہیں خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے واہ، ایسے کیسے دوستی ہوگی، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ اس نے اپنی طرف سے تھوڑا فاصلہ رکھنے کی کوشش کی، ورنہ اندر سے اسے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اگر دوستی نہ ہوتی تو میری نظم پہ واہ کے بجائے نمبر بلاک ہوتا۔ وہ چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد SMS آیا، میرا یہی نمبر واٹس ایپ پہ ہے۔ وہ فوراً واٹس ایپ پہ گئی تو ایک سنجیدہ مگر پرکشش لڑکے کی تصویر تھی۔ اسے وہ اچھا لگا، مگر اسی وقت اس کے موجود بوائے فرینڈ کی کال آنے لگی۔ اس نے ریسیو کر کے کہا، شونا تھوڑی بیزی ہوں، تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں۔ اگلا واٹس ایپ اس انجان کو کیا، یہ تصویر آپ کی ہے؟ جی۔ آگے سے بس اتنا ہی جواب آیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگلی کیا بات کرے کہ انجان کا واٹس ایپ آیا۔ عباد نام ہے میرا، اس نے جواب دیا۔ ہبا، خیر یہ تو آپ کا نام نہیں ہے پر مان لیتے ہیں۔ وہ حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چلا، تھوڑی پریشان بھی ہوئی کہ کوئی جاننے والا تو نہیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ نام ہی تصویر آپ کی اپنی ہے؟ یقین تو آپ کر چکی ہیں، جب بھی تو مجھے بلاک نہیں کیا۔ اس نے پھر اعتماد سے جواب دیا۔ اس پوری رات اس نے عباد سے باتیں کی اور صبح تک اپنے تصویر بیمہ اصلی نام جو صبا تھا وہ اسے بھیج چکی تھی۔ اتنی جلدی وہ کسی لڑکے کو نمبر نہیں دیتی تھی، مگر عباد میں کچھ تھا کہ دل یقین کرنے کو چاہتا تھا۔ ایک ہفتہ اس طرح واٹس ایپ پہ بات کرتے کرتے ان کی کال پہ بات شروع ہوگی، لیکن ہمیشہ عباد کرتا کیونکہ جب وہ ملاتی نمبر نیٹ رسپونڈنگ جاتا۔ جب بھی یہ بات اس نے عباد کو کہی وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال جاتا۔ پچھلے بوائے فرینڈ کو وہ بلاک کر چکی تھی۔ اسے لگتا تھا شاید اسے اب کسی کی ضرورت نہ رہے۔ عباد میں کچھ خاص تھا۔ ایک دن صبا نے بہت بے تابی سے عباد سے ملنے کی خواہش کی۔ عباد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اسے ایک جگہ بتائی کہ وہاں مغرب کے بعد پہنچ جائے۔ صبا کو اندازہ ہوا کہ جگہ کچھ دور تھی اور شاید کوئی پارک ہو، مگر مغرب کے وقت کون سا پارک کھلتا ہے؟ شاید وہ اسے رش میں بلا کر بدنام نہ کرنا چاہتا ہو۔ اگلے دن وہ اپنی فرینڈ کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی اور آٹو والے کو پتہ سمجھایا تو وہ چونکا۔ بی بی جی وہاں تو پرانا قبرستان ہے، آپ اس وقت قبرستان جائیں گی؟ ارے چاچا آپ سے جو کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ آٹو والے نے اسے کسی قبرستان کے پاس اتار دیا۔ انتہائی سنسان جگہ پہ ایک پرانا سا قبرستان تھا۔ وہ جگہ دیکھ کر ڈر گئی، مگر عباد سے ملنے کی لگن اتنی ہیوی تھی کہ اس نے جلدی سے کرایہ دیا اور آگے بڑھ گئی، مگر قبرستان میں جانے کی اس کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر اس نے انتظار کیا کہ شاید عباد اسے خود لینے آئے، مگر اس کی کال آنے لگی، قبرستان کے اندر آ جاؤ۔ کیا پاگل ہو گئے ہو اس وقت قبرستان میں؟ پلیز تم ہو کہاں، یہاں آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اب شدید خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں ہوگا، اندر آؤ۔ اس بار اس نے تھوڑا رب سے کہا۔ وہ اس کی ناراضگی کے خوف سے اندر کی طرف بڑھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ عباد اسے کال پہ گائیڈ کر رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی ہدایتیں سن کر جب ایک قبر کے پاس پہنچی تو عباد کی آواز آئی، بس تم پہنچ گئی ہو، یہیں رک جاؤ۔ مگر تم کہاں ہو؟ وہ بس رو دینے کو تھی۔ اس نے کپکپاتی آواز سے پوچھا، تمہارے سامنے جو قبر ہے میں وہی ہوں۔ وہ یہ بات سن کر لرز گئی۔ اس نے سامنے والی قبر پہ لکھا نام پڑھا تو وہ پوری جان سے ہل گئی۔ قبر پہ لکھا تھا عباد الرحمن ولد شفیق الرحمن، اور لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق انتقال 2 سال پہلے ہی ہوا تھا۔
اسے لگا اس کے دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے سوچا تیزی سے دوڑ کر باہر نکلے۔ اسی لمحے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ لہرا کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ جیسے کسی گہری نیند سے جاگ رہی ہو۔ جنگیروں کی آواز اس کی سمیت پہ بہت گراں گزر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے سر دائیں بائیں پٹکا اور جب مشکل اسے آنکھ کھولی تو وہ رات کی اندھیرے میں کسی کچی زمین کے حصے پر پڑی تھی۔ ہلکی زرد روشنی کسی دور لگے بلب کی اس کی آنکھوں میں پڑی۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، وہ زمین پہ ہاتھ جما کر اٹھ بیٹھی اور دوبارہ آنکھیں کھولی تو ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے ایک دم سب یاد آیا۔ آباد نے اسے یہاں بلایا تھا اور یہ قبر۔ وہ تیزی سے اٹھنے کے چکر میں ہلکان ہوگی۔ اس کے اسباب کمزور پڑ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قبر آباد کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ مر گیا تو وہ کالز، وہ شخص کون ہے؟ ایک دم اسے موبائل یاد آیا مگر موبائل کہیں نہیں تھا۔ اس نے چکراتے سر سے کچھ یاد کیا تو اسے یاد آیا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مڑ کر ہر جگہ نگاہ ڈالی۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، کپڑوں پہ مٹی لگی تھی، موبائل کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر 2 قدم چل کر اس کے قدم منجم ہو گئے۔ آباد کے برابر میں ایک خالی قبر تھی، لیکن جس چیز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی اور دل باہر آنے لگا وہ اس خالی قبر کے سرانے لگے۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر لکھا وہ نام تھا، صبا حمید بنت حمید خان، اور آج کی تاریخ درج تھی۔ وہ ایک دم پلٹی مگر سامنے اندھیرے میں کوئی تھا جس نے اسے دھکا دیا اور وہ سر کے بل قبر میں جا گری۔ اس نے چیخ مار کر اٹھنے کی کوشش کی مگر ایک دم بہت ساری مٹی اس کی آنکھیں اور کھلے منہ سے اندر گئی۔ اس نے مٹی تھوک کر آنکھیں صاف کی، دوبارہ کھولنے کی کوشش کی مگر مٹی بہت تیزی سے اس پر گر رہی تھی۔ وہ منہ کھولتی مٹی اس کے منہ میں جانے لگی، آنکھیں کھولتی تو مٹی آنکھوں میں جاتی۔ وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی، ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مٹی کا بوجھ اس پہ بڑھتا جا رہا تھا، بس چہرہ بچا تھا اور اب وہ بھی مٹی میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور جیسے اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی ہو۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر اس کا سر دائیں بائیں پلٹا دیکھ نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلائی۔ ڈاکٹر کے ساتھ اس کے بابا نے بھی اندر آنا چاہا مگر ڈاکٹر نے انہیں اجازت نہیں دی۔ اس کے بابا، ماما، بھائی اور کچھ قریبی رشتہ دار سب ICU کے باہر تھے۔ صبا کو ہوش آ گیا تھا لیکن وہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ ڈاکٹر نے اسے پھر سکون کی دوائیاں دے کر سلا دیا تھا۔ بابا نے باقی لوگوں کو گھر بھیج دیا تھا لیکن ماما نہ مانی۔ وہ جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل پڑھنے لگی۔ بابا بینچ پر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ جب انہوں نے 9 بجے صبا کا پوچھا تو اس کی ماما نے کہا دوست کے گھر ہے، جس پہ بابا فکر مند ہوئے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ ماما بھی اندر سے تو پریشان تھی۔ بابا نے کہا کون سی دوست ہے، کال کرو۔ ماما نے اس کی قریبی سہیلیوں کو کال کی تو سب نے منع کر دیا کہ آنٹی صبا تو یہاں نہیں ہے۔ اب 10 بج چکے تھے اور سب گھر والے پریشان بیٹھے تھے۔ بھائی ہسپتال سے دیکھ آیا تھا، اب صرف پولیس اسٹیشن جانا رہ گیا تھا۔ ماما کا رو رو کر برا حال تھا، اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا اور پھر 10:30 بجے بابا کے نمبر پہ کال آئی۔ کوئی رکشے والا تھا جس نے بتایا کہ ان کی بیٹی اس کے رکشے میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے موبائل سے نمبر لیا ہے اور وہ فلاں اسپتال میں ایمرجنسی میں ہے۔ جب وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو رکشے والا وہاں موجود نہیں تھا اور اب اس کا نمبر بھی بند تھا۔ نرس نے صبا کا موبائل انہیں دیا جو شاید بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ اب یہ تو صبا ہی بتا سکتی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ کافی فکر مند تھے اور خود کو ہی کوس رہے تھے کہ ہمارے لاڈ پیار نے ہماری اولاد کو کتنا آزاد کر دیا ہے۔ 3 دن ہو گئے تھے صبا کو گھر آئے ہوئے، وہ بس ایک جگہ دیکھتی رہتی، اسے قبرستان میں گزرا ایک ایک لمحہ۔ آباد کی قبر، کندھے پہ کسی کا ہاتھ رکھنا، اس کا بے ہوش ہو جانا، پھر اسپتال کے بیڈ پہ ہوش آنے سے پہلے کا دیکھا گیا خواب بار بار تنگ کرتے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگتی۔ ماما مسلسل اس کے روم میں رہنے لگی تھی مگر اس سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس پہ کسی قسم کا پریشر نہ ہو۔ آنٹی میں آپ کو کب سے بتانا چاہ رہی تھی مگر بہت ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ دن سے اس کی کسی آباد نامی لڑکے سے دوستی تھی
ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ کسی انجان سے رابطہ نہ کرو، مگر وہ مانی ہی نہیں۔ صبا کی دوست آج اس سے ملنے آئی تو کچھ دیر پہلے ماما کے پاس بیٹھی۔ ماما اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سب جان کر بہت شرمندہ تھی، وہ رونے لگی۔ اور اس دن وہ عباس سے ملنے جا رہی تھی، ہم سب کو بہت خوشی خوشی بتایا تھا، اب پتہ نہیں ہوا کیا۔ ماما نے روتے روتے کہا وہ کچھ بتاتی بھی نہیں، ہم خود پوچھ نہیں سکتے، پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر کھا گئی۔ ندا صبا کے پاس بہت دیر بیٹھی مگر صبا نے اس سے کوئی بات نہ کی، تھک کر وہ واپس آ گئی۔ صبا کی ماما نے ہمت کر کے اس کے بابا اور بھائی کو سب بتا دیا۔ صبا کا بھائی عادل تو آپے سے باہر ہو گیا۔ لے کر آئی اس کا موبائل، میں چھوڑوں گا نہیں، اس لڑکے کو نمبر دے اس کا، آپ لوگوں کو کہتا تھا مگر میری کوئی سنتا ہی نہیں، مہنگے مہنگے موبائل، اکیلی نکل جانا، بہت ڈیل دی تھی نا، اب بکتے لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ ذیشان اور حیدر روز نائٹ ڈیوٹی کے لیے ساتھ جاتے تھے، آج دیر ہونے کے سبب ذیشان نے اسے بائک قبرستان والی روڈ پہ ڈالنے کو کہا۔ پرانا قبرستان عجیبی مشہور تھا، اس لیے یہ راستہ کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، ہمیشہ حیدر ڈرتا تھا اور ذیشان اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ آج واقعی دیر ہوگی، حیدر کو ماننا پڑی۔ جیسے ہی وہ دونوں قبرستان کے سامنے سے گزرے، ذیشان نے اسے گاڑی روکنے کو کہا۔ یہ پاگل ہو گیا کیا، یہاں کہاں رکوا رہا؟ حیدر نے بائک ہلکی کی مگر روکی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تو رک، اس کے انداز یہ حیدر نے بائک روکی تو اس سے بھی گٹی گٹی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ذیشان تیزی سے بائک سے اترا، حیدر نے اسے روکا مگر وہ نہ مانا اور قبرستان کے اندر بھاگا۔ حیدر اسے روکتے روکتے خود بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ان دونوں کے بھاگنے سے قبرستان میں شور اٹھا اور وہ جب چیخوں تک پہنچے تو ایک آدھ کھلی قبر میں ایک لڑکی گٹی گٹی چیخیں مار رہی تھی۔ ذیشان آگے بڑھا مگر حیدر نے ہاتھ روکا، پر وہ نہیں رکا اور تیزی سے مٹی ہٹانے لگا۔ مٹی ابھی لڑکی کے آدھے وجود پہ ہی پڑی تھی۔ حیدر اس کے ارادے دیکھ کر اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ لوگ لڑکی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ حیدر بھاگ کر بائک پہ لٹکی پانی کی بوتل لے آیا، لڑکی کے منہ پر ڈالی، اسے کرلیاں کروائی، پھر لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ ایک لڑکی جس کا نام زینب تھا، وہ ایک فیس بک گروپ کی مشہور رائٹر تھی، پرانے قبرستان میں ادھ کھلی قبر میں پائی گئی۔ دو راہگیروں نے بروقت ایمبولینس بلوا کر اسے اسپتال پہنچایا۔ بابا کی عادت تھی، وہ بآواز بلند خبریں پڑھتے تھے۔ صبا اب کافی بہتر ہو گئی تھی، وہ نارمل ہوتی جا رہی تھی، مگر اس وقت بابا کے منہ سے خبر سن کر اس نے چپٹ کر بابا سے اخبار لیا اور اخبار میں دی گئی قبرستان اور کھلی قبر کی تصویریں دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ کھلی قبر کے برابر میں بنی قبر پہ لکھا ہوا نام واضح پڑھا جا سکتا تھا۔ صبا نے ضد پکڑی کہ اسے اس لڑکی زینب سے ملنا ہے۔ حمید صاحب اسے اسپتال لے گئے۔ صبا نے زینب کے بھائی سہیل کو بتایا کہ وہ زینب کی فین ہے، جو کہ سچ ہی تھا۔ صبا بھی اس گروپ میں تھی جہاں زینب لکھا کرتی تھی۔ زینب اب بہتر حالت میں تھی، وہ بس بے ہوش ہوئی تھی۔ احتیاطاً اس کا معدہ واش کر دیا گیا تھا تاکہ جو بھی مٹی وغیرہ اندر گئی ہو وہ باقی نہ رہے۔ صبا نے اس کی ہمت کو سراہا کہ وہ کتنے اعتماد سے بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ خود صبا کا تو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تنہائی ملتے ہی صبا نے اپنا تعارف کروایا، گروپ کا حوالہ دیا اور اپنے اور آباد کے بارے میں سب زینب کو بتا دیا۔ زینب چونکی لیکن اس نے ظاہر نہ کیا، اور جب صبا نے رکشے والے چاچا کا ذکر کیا تو زینب اس بار اپنے تاثرات چھپا نہ سکی۔ وہ تو شکر ہے وہ چاچا اللہ کے نیک بندے تھے، وہ وہیں رک گئے ہوں گے اور انہوں نے ہی مجھے ہسپتال پہنچایا۔ زینب کے ذہن کے پردے پر وہی رکشے والا ابھرا جو اسے قبرستان لے گیا تھا اور اسے سمجھایا بھی تھا کہ وہ قبرستان نہ جائے، لیکن اس نے بس صبا کا ہاتھ تھام کر اتنا کہا، دیکھو صبا، ایک وقت آتا ہے جب ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک ہو جاتا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ تم اب کبھی ایسی غلطی نہیں دہراؤ گی۔ صبا کو تھوڑا محسوس ہوا کہ یہ خود بھی تو اسی چکر میں وہاں گئی تھی اور مجھے سمجھا رہی ہے، خیر غلط بھی نہیں کہہ رہی، وہ تو جب بھائی نے فون آن کیا تو وہ فارمیٹ بھی ہوا تھا، کیا پتہ میں شاید اس سے دوبارہ کانٹیکٹ کر لیتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ صبا کو سوچ میں گم دیکھ کر زینب نے کہا، ایک نئی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اس دن ان راہگیروں نے اللہ نہیں بھیجا تھا،
اور وہ شور سن کر بھاگ گیا۔ اس کی سچائی جو بھی ہے جلد سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ زینب کی سمیتوں پر وہ جنگیروں کی آواز، ایک حوالے کا خود پہ تیزی سے مٹی ڈالنا، پھر قدموں کا شور اور اس کا بھاگ جانا سب گم گیا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا۔ سہیل بھائی کے ساتھ پولیس انسپکٹر اندر داخل ہوئے۔ زینب نے صبا کو اشارہ کیا کہ تم اب جاؤ۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صبا کو اس کیس میں نہ گھسیٹا جائے۔ اسی اسیبی قبرستان کے اطراف سے 3 اور لڑکیوں کی مسخ شدہ لاشیں مل چکی تھیں، مگر ان کے گھر والے کسی قسم کی کارروائی میں شامل ہونے کو تیار نہیں تھے۔ یہ چوتھا واقعہ تھا جو زینب کی شکل میں سامنے آیا تھا، اور اس بار اس علاقے کا انسپکٹر بھی بدل چکا تھا۔ وہ اس کیس میں خاص دلچسپی لے رہا تھا۔ رائٹر گروپ میں ایک جوان شاعر ساحر نے دبنگ انٹری ماری تھی۔ تمام شاعر کے دلیدہ اس کے دیوانے تھے۔ بسما نے بھی گروپ کچھ ہی دن پہلے جوائن کیا تھا۔ وہ بہت شوق، چنچل اور حاضر جواب لڑکی تھی۔ ہر پوسٹ پہ مزے مزے کے کمنٹس دینا، خاص کر لڑکوں کی پوسٹ پہ۔ وہ جوابی کمنٹس بہت انجوائے کرتی تھی، اور جس سے زیادہ بات ہوتی اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیتی۔ جب لڑکی خود ہی فرینڈ بننے کو تیار ہو تو کیا چاہیے۔ گروپ میں اس کے فرینڈز بڑھتے جا رہے تھے اور آرام سے اس کے واٹس ایپ تک بھی رسائی پا چکے تھے۔ وہ بہت اعتماد سے کمنٹس میں سب کے سامنے ہی کہہ دیتی تھی کہ میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں پلیز۔ کافی لوگ پیٹھ پیچھے اس پہ باتیں بناتے کہ کیسی لڑکی ہے، لیکن اس کی شوق چنچل فطرت کی وجہ سے مرد ہوں یا خواتین سبھی اس کے سرکل میں شامل تھے۔ وہ شاعر ساحر کو بھی بہت کمنٹس کرتی، مگر ساحر کی عادت تھی وہ کسی کے کمنٹس کا رپلائی نہیں کرتا، نہ ہی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتا، بس ہر کمنٹس پہ انگوٹھے کا نشان لگا کر شکریہ ادا کر دیا کرتا تھا۔ بسما نے بار بار ساحر کو کمنٹس میں کہا کہ پلیز سر میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں، مگر وہ اندیکھا کر جاتا۔ اسے گروپ میں ہی ایک لڑکے حمزہ نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، اس نے ایکسیپٹ کر لی۔ کچھ دن بعد حمزہ سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور بات واٹس ایپ تک چلی گئی، مگر واٹس ایپ پہ اس کا پروفائل نام عباد دیکھ کر اس نے سوال کیا تو حمزہ نے کہا یہی میرا اصلی نام ہے۔ بہت خاص دوستوں کو پتہ ہے۔ وہ ابھی کسی سے چیٹ کر رہی تھی کہ عباد کی آتی کال دیکھ کر مسکرائی اور ریسیو کر ایک ادا سے کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ آقا کنیز سے ملنا چاہتا ہے۔ بسما بہت خوش ہوئی اور جواباً کہا میرے آقا بلائیں اور میں حاضر نہ ہوں، بس آپ حکم کریں۔ جواباً عباد نے جو اسے ایڈریس دیا وہ کوئی عجیب سی جگہ تھی۔ وہ اگلے دن وقت مقررہ پہ گھر سے نکلی۔ دور رکشے والے کو تو جگہ سمجھ ہی نہ آئی، پھر ایک چاچا کا رکشہ کھڑا نظر آیا۔ چاچا نے ایڈریس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمجھایا بیٹا یہ تو پرانا قبرستان ہے، آپ اس وقت مغرب کے وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اوہو چاچا آپ سے جتنا کہا ہے اتنا کریں پلیز، وہ کہہ کر رکشے میں بیٹھ گئی اور قبرستان روانہ ہوگی جہاں ایک کھلی قبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رکشے والے چاچا نے بسما کو قبرستان کے مین گیٹ پہ اتارا اور ہلکی رفتار سے رکشہ لے گئے۔ بسما بالکل ویسے ہی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی جیسے سب لڑکیاں ہوتی تھیں۔ کچھ دیر بعد ویسے ہی عباد کی کال آئی اور اسی طرح بحث مباحثہ کے بعد بسما جب قبرستان کے راستے عباد کی قبر تک پہنچی تو بالکل ویسے ہی اس کے تاثرات تھے جیسے اور لڑکیوں کے ہوتے ہیں، اور جب اس نے پلٹ کر جانا چاہا ویسے ہی حوالے کے 2 ہاتھ اس کی طرف دھکا دینے کے لیے بڑھے، مگر اچانک 4 ہاتھوں نے اس حوالے کو دبوچا اور تیسرے شخص نے اس کے منہ پر ٹارچ مارتے ہوئے کہا چل لے گورگن کی اولاد، بہت قبریں کھود لی، اب تیری قبر تھانے میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دونوں پولیس کانسٹیبل اس شخص کو دھکا دیتے ہوئے قبرستان سے باہر لائے۔ باہر پولیس کی 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں اس شخص کو ہتھکڑی پہنا کر بٹھایا گیا اور دوسری میں بسما کو۔ زخموں سے چور جسم کے ساتھ وہ نیم بے ہوش تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں کہ اس پہ بالٹی بھر کر پانی پھینکا گیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی زرد بلب کی روشنی اسے تکلیف دینے لگی۔ وہ چلایا بند کرو اسے، مجھے اندھیرے میں رہنے دو۔ انسپکٹر نبیل نے اس کے بال مٹی میں پکڑے اور دھاڑا بہت رو لیا تو اندھیرے میں، بہت رہ لیا تو اندھیرے میں، اب روشنی ڈال اپنے کرتوتوں پہ، تو نے اتنی لڑکیوں کی زندگیاں کیوں خراب کی؟
بول نہیں تو دفنا دوں گا تجھے بھی زندہ قبر میں۔ خراب کو میں کیا خراب کروں گا، آوارہ تھی بد چلن، بلکہ ہر عورت زندہ دفنانے کے قابل ہوتی ہیں، سب کی سب۔ وہ چلایا۔ نبیل نے ایک پنچ مارا، اس کے دہانے سے خون آنے لگا۔ تجھے پیدا کرنے والی بھی عورت تھی، تیری ماں، تو کسی قبر سے نہیں نکلا۔ اخ تو گالی ہے ماں، گالی ہے میرے لیے۔ میرا بس چلتا تو میں خود اسے زمین میں گاڑتا، لیکن میرے باپ نے مار ڈالا، اسے مار ڈالا۔ وہ جنونی انداز میں ہنس رہا تھا اور ساتھ میں رو رہا تھا۔ ایک حجاب میں لیٹی سائیکرسٹ جو وہاں موجود تھی، اس نے انسپکٹر نبیل کو اشارہ کیا۔ انسپکٹر نے کمرہ خالی کروایا۔ اب صرف اور سائیکرسٹ اور نبیل موجود تھے۔ کیوں مارا تمہارے باپ نے اس عورت کو؟ دانستہ ڈاکٹر نے ماں کہنے سے اجتناب کیا۔ میرے باپ کو دھوکہ دیتی تھی، گندی سی گالی دی میرے سامنے، 8 سال کے بچے کے سامنے اپنے یار سے ملتی تھی۔ وہ گرایا، وہ اپنے ہوس میں نہیں تھا۔ کب سے ایسا کرتی تھی؟ کیا وہ شروع سے ایسی تھی؟ مارتا تھا میرا باپ، نشے میں بھوکا رکھتا تھا مجھے اور اسے، پھر اس نے محلے کے آدمی سے یارانہ کر لیا، ہمارا پیٹ بڑھتی رہی اور وہ فحاشی پہ اتر آئی، پھر گالی دی۔ 2 دن میں اس مردہ عفریت کے پاس بیٹھا رہا، پھر اس کا شانہ آیا تو لاش دیکھ کر پولیس لے آیا۔ میرے باپ کو اڈے سے پکڑ لیا گیا، اسے پھانسی ہوگی، ایک عورت نے برباد کر دیا مجھے۔ وہ پھر چیخنے لگا اور رونے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ شاباش، ہمت کرو، بتاؤ تم کہاں رہے؟ میرا بد فطرت چاچا مجھے لے گیا، چاچی مر چکی تھی، بس ایک بیٹی تھی اس کی، کرن۔ چاچا مجھے غلاموں کی طرح رکھتا، مارتا، سب کام کرواتا، پڑھایا بھی اس لیے کہ میں اس کے کام آ سکوں، اور اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا۔ سالی! ایک اور گالی دی۔ تو پڑھ کر تم اچھی زندگی گزار سکتے تھے، جاب کر کے کرن کے ساتھ عزت کی زندگی کو اہمیت کیوں نہیں دی؟ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ عزت نفرت کرتی تھی وہ مجھ سے، اس کے باپ کا غلام تھا میں، ایک بزدل کمینہ تھا، میں بھاگ گئی، وہ میری بزدل دیکھ کر تھوک گئی میرے چہرے پہ، اب وہ چیخ چیخ کر مغالطت بک رہا تھا۔ مگر تمہارے پاس تعلیم تھی، تم کیوں آگے نہ بڑھے؟ مجھے کوئی نوکری نہیں ملی، سالے رشوت خور سب کے سب مریں گے جہنم میں۔ میں رکشہ چلانے لگا اور پھر ایک دن کرن مجھے روڈ پر کھڑی ملی، میں نے رکشہ روکا، وہ مجھے دیکھ کر معافی مانگنے لگی، پیروں میں گر گئی، اس کے ساتھ دھوکا ہوا، عزت بھی گئی۔ میں نے اسے رکشے میں بٹھایا اور اسی قبرستان میں لا کر گھسیٹتا ہوا لے گیا، اس کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ باندھے اور وہی پڑے لوہے کے بانس سے گھیڑا کھود کر اسے زندہ دفنا دیا۔ میں نے اپنی ماں کو دفنا دیا، میں نے کرن کو دفنا دیا، زندہ دفنا دیا۔ کچھ دیر ڈاکٹر سے خاموشی گھورتی رہی، پھر اس نے کہا، باقی لڑکیوں کا کیا قصور تھا؟ لڑکی ہونا قصور تھا، اس لیے مار دیا۔ جو بھی عورت مرد کے سامنے اپنی عزت رولتی ہے، اسے دفنا دینا چاہیے۔ صبا کو کیوں چھوڑا تم نے؟ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور میں اسے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے واپس لے گیا۔ میں ہی بابا بن کر رکشہ چلاتا تھا، لڑکی کو چھوڑ کر پچھلے والے گیٹ سے اندر جاتا تھا۔ میں نے صبا کا موبائل بھی فارمیٹ کر دیا تاکہ وہ دوبارہ رابطے میں ہو، میں کسی طرح دوبارہ بلاؤں، ایسے ہی اذیت دوں اسے، مگر اس گالی کا موبائل ہی بند تھا۔ کیسے پتہ چلتا ہے تمہیں کہ کون لڑکی لڑکوں سے بات کرتی ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، کسی کو نہیں چھوڑتا، سب پتہ چل جاتا ہے۔ میں گروپس میں جاتا تھا، کبھی شاعر بن کے، کبھی مصنف بن کے، اور سب پتہ چل جاتا تھا۔ مگر کبھی سوچا تم نے تمہارا اصل دشمن تمہارا باپ ہی تھا، جو مارتا تھا ماں کو اور تمہیں بھی بھوکا رکھتا تھا؟ تو دشمنی صرف عورت سے کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں تھی۔ وہ اتنی شدت سے ڈرا کہ ایک لمحہ کو ڈاکٹر بھی ہل گئی۔ ماں تھی وہ میری۔ اب وہ رونے لگا۔ میری ماں تھی، اس عورت نے مجھ سے میری ماں چھین لی، کسی کی راکھیل بن گئی۔ میں بھوکا ٹھیک تھا، باپ مارتا وہ ٹھیک تھا، مگر میری ماں نے کیوں؟ ماں میری چاہیے، مجھے میری ماں چاہیے۔ زخم اڈیرے تو ایک 8 سال کے بچے کا بیان باہر آنے لگا، جو اس نے 2 دن اپنی ماں کی لاش کے پاس بیٹھ کر برداشت کیا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، ماں کو پکار رہا تھا۔ نبیل اور ڈاکٹر اسے تعصب سے دیکھ رہے تھے، پھر ڈاکٹر نے اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا اور وہ بے سردہ ہو گیا۔ میں عبد الرحمن ولد شفیق الرحمان ہر عورت سے
اپنی ماں کے بچھڑنے کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور زندہ دفن کر کے تڑپتا ہوا دیکھ کر میری تسکین ہوتی، پھر میں اس لاش کو نکال کر اسے عبرت کا نشان بنا کر دنیا کے سامنے پھینکنا دینا چاہتا تھا، لیکن میں بھول گیا انصاف کرنے کا اختیار جس کے پاس ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں غلط تھا اور میرا انجام آپ کے سامنے ہے۔ میں صبا حمید بگڑے ہوئے معاشرے کی ایک تصویر۔ ہم لڑکیاں جب اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں تو ہم بھول جاتی ہیں کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے اللہ کا شکر ہے کہ میرے والدین کی کوئی نیکی کام آئی اور میں بچ گئی، شاید اسی لیے کہ مجھے زینب سے ملنا تھا۔ اب میری پوری زندگی بھی شکرانے میں ادا ہو تو کم ہے۔ میں ڈاکٹر زینب، جی ہاں، میں ایک سائیکرسٹ ہوں، ادبی گروپوں میں شوخیاں لکھتی ہوں۔ جب میری بات چیت عباس سے شروع ہوئی تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے اور اسی وجہ سے میں نے اس سے دوستی کا ڈرامہ کیا تاکہ میں اس کے قریب ہو کر اس کا علاج کر سکوں۔ دراصل ہماری زندگی میں بہت سے کردار اپنا ہنا اثر چھوڑتے ہیں، مگر جو ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے وہی ہماری پوری زندگی کا پیمانہ بن جاتے ہیں۔ جیسے عباد کا باپ بھی ظالم تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کو یہ سب کرنا پڑا، اس کا چاچا بھی غلط رویہ رکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ بزدل بن کر کرن کے سامنے آیا اور وہ اسے چھوڑ گئی۔ کہنے کو رشوت خور نوکریاں بیچنے والے بھی اس کے مجرم ہوئے، لیکن اس نے چنا تو بس اپنی ماں کو۔ جب صبا میرے پاس آئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے اور انسپکٹر نبیل کے ساتھ مل کر یہ سب کرنے میں کامیابی ملی، مگر ٹھہریے، ایک کردار سے اور ملیے۔ میں انسپکٹر علینا عرف بسمہ۔ بچپن سے مجھے ایڈونچرز بہت پسند ہے۔ جب ڈاکٹر زینب نے سر نبیل سے اپنے پلان کا ذکر کیا تو میں نے فوراً اپنی خدمت پیش کرنے کی آفر کی اور ہماری پوری ٹیم کی بھرپور کوششوں سے ہم یہاں تک پہنچے۔ جی ہاں ٹیم، اس گروپ میں اکثر جن لڑکوں کو میں بھیانک ڈھیل کمنٹس میں ہی دوستی کی آفر کرتی تھی وہ سب ہماری ٹیم تھی۔ ٹیم کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کے نمبر وغیرہ سے ہم جانچ پڑتال کر کے اسے بلاک کر دیتے اور بالآخر ہم عباد تک پہنچ ہی گئے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔